بنی اسرائیل آیت 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسئولا۔ ولا اور نہ تقف تم پیچھے پڑو ما اس کے جو لیسا نہیں ہے لکا تمہیں بھی اس کا علم کوئی علم ان بے شک السمع کان والبصر اور آنکھ والفؤاد اور دل کل ہر ایک اولئک ان میں سے کان ہے انہو اس کے بارے میں مسئولا سوال کیا جانے والا پوچھا جانے والا۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ پیچھے لگنا یعنی جس چیز کا علم نہ ہونا اس کے پیچھے نہ لگنا، بدگمانی نہ کرنا، کسی کی ٹوہ میں نہ رہنا، اسی طرح جس چیز کا علم نہ ہو اس پر عمل نہ کرنا، یعنی جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ اس نے سنا تھا، آنکھ سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے دیکھا تھا، دل سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے جانا تھا، کیونکہ یہی تینوں علم کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قوت گویائی عطا فرمائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ تو کیا جواب دیں گے پھر؟ کیا ہم اس پوچھ کا جواب دینے کے قابل ہیں؟ سنی سنائی باتیں کرتے ہیں۔ انسان کے جھوٹا ہونے کی یہی علامت کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے پہنچا دے، آگے پھیلا دے۔ ایک بات جس کو کنفرم ہی نہیں کیا فوراً آگے کیوں بتائیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کان، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ دل بڑے اہم کاموں کے لیے بنائے ہیں، بیکار چیزوں کے لیے، لغو باتوں کے لیے، ضائع کرنے کے لیے نہیں بنائے، بے مقصد نہیں بنائے، با مقصد بنائے۔ دوسروں کے حالات اور واقعات میں دلچسپی لینا، طرح طرح سے کریدنا، تجسس کرنا، چھوٹی موٹی باتیں نکالنا اور انہیں ایک سے پوچھنا، دوسرے سے پوچھنا، شاید یہاں سے کچھ اور پتہ چل جائے، فتنہ اور فساد اور خرابیاں پیدا کرنا سختی سے منع کیا گیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے تم پیچھے پڑو گے اس کے متعلق تم سے سوال ہوگا، کیا تمہارا پیچھا پڑنا جائز تھا؟ پیچھا کرنا، پیچھے پڑنا، کیونکہ پیچھے پڑنا ہے تو اپنی آخرت کے پڑھو، اپنے آپ کو سنوارنے کے پڑھو، کچھ کر گزرنے کے پڑھو جو حق ہو، باطل نہیں۔ جب سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ کیا واقعی ہم مومن ہیں؟ کیا ہم من گھڑت باتیں کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ تو بلا تحقیق حکومتی ذمہ داری، شبہات کی بنیاد، تجسس، جاسوسی، ایسے ادارے اگر شہریوں کے پیچھے لگا دے حکومت تو کیا عوام کا جینا حرام نہیں ہو جائے گا؟ باز پرس آج تم بلا سبب کر کے ظن اور گمان پر سزائیں لاد رہے ہو تو کل تمہاری آنکھ، کان، دل کی باز پرس ہونی ہے۔ انفرادی سطح پر تجسس اور بدگمانی کا راستہ بند کر دیا گیا، کیونکہ بدگمانی بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ نقش قدم پر چلنا یعنی ولا تقف، کفا گردن کے پیچھے حصے گدی کو کہتے ہیں۔ شعر میں بھی قافیہ اس کے پیچھے پیچھے ہر بات مکمل کرنے کا سوچتا ہے جو شاعر ہے، ہم قافیہ الفاظ کو ملاتا ہے۔ سب سے پیچھے آنے والا جس قول یا فعل کے درست ہونے کا علم یقینی نہ ہو اس کا پیچھا بالکل نہیں کرنا چاہیے، نہ خود اس پر عمل کرنا چاہیے
نہ ہی آگے کسی کو بتانا چاہیے۔ علم وہ ہے جس کا یقین ہو، صرف گمان علم نہیں ہے، صرف ظن علم نہیں ہے، اور اس کے پیچھے بالکل نہیں پڑنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گمان سے بچو، یقیناً گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح سنی سنائی بات جو بلا تحقیق بیان کرنا بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات آگے بیان کر دے جو اس نے سنی ہو۔ اس کے علاوہ جھوٹی گواہی، تہمت لگانا، جھوٹا خواب بیان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کے صحیح ہونے کا علم ہوئے بغیر بیان کرنا، قرآن اور حدیث کی موجودگی میں کسی شخصی رائے یا قیاس پر عمل کرنا، تقلید کرنا، یہ سب چیزیں اسی میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے منع فرما دیا۔ ان السمع والبصر کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر وہ شخص مراد ہے اس سے جس کے کان، آنکھیں اور دل ہیں، یعنی آدمی سے ان تینوں چیزوں میں سے جو ایک کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے کہ تو نے ان اعضاء کو کہاں استعمال کیا؟ جس چیز کا علم نہیں تھا اس کا پیچھا کیوں کیا؟ اس کا پیچھا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ان اہم ترین اعضاء کو گویا مس یوز کیا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ بتاؤ تمہیں اس شخص نے کہاں اور کیسے ان چیزوں کو کہاں اور کیسے استعمال کیا؟ آنکھ، کان اور دل۔ بہرحال قرآن کی آیات میں واضح مفاہیم ہیں۔ ہر صورت میں ہمیں قیامت کے بارے میں اس کی ہولناکی، اس کی پیشی سے ڈرایا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چند الفاظ اسلام کے مکمل منہج کی ترجمانی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان پر لازم ہے اس بات کی اپنی حد تک پوری تحقیق کر لے کہ میری زبان پر جو بات کہہ رہی ہے، کیا واقعی میری زبان یہ بات بیان کر رہی ہے، یہ جو روایت نقل کر رہی ہے، یا میری عقل جو فیصلہ کر رہی ہے، یا جو کچھ میں نے قطعی طے کیا جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، اس کا مجھے پورا علم ہے اور میں اس کے نتائج کو پوری طرح جانتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قرآن نے بات کو سمجھایا انتہائی وضاحت کے ساتھ۔ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔